انسانی تاریخ کا وہ پراسرار ترین واقعہ جس کو ابھی 115 سال ہو گیا مگر اب بھی سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ ہوا کیسے۔ یہ 30 جون 1908 کی بات ہے جب سائبیریا کے علاقے یونکی کے رہائشیوں نے آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی کی حرکت کو رپورٹ کیا تھا جو ان کے بقول سورج کے جتنی تیز تھی۔ روشنی کی رپورٹ کے 10 منٹ بعد ایسی گرجدار آواز سنائی دی گئی جیسے بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہو۔ یہ آواز مشرق سے شمال کی جانب سفر کر رہی تھی جبکہ اس کے بعد ایک شاک ویو نے قصبے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کھڑکیاں تک ٹوٹ گئی۔ دھماکے کی آواز جس کی لہریں یوریشیا بلکہ برطانیہ تک زلزلہ پیما مراکز نے ریکارڈ کی ہے مگر یونکی اور ارد گرد کے قصبوں کے رہائشیوں نے در حقیقت کسی قسم کے حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا۔ اس دھماکے کے بعد کئی دن تک ایشیا اور یورپ کے اوپر آسمان میں جگمگاہٹ کو دیکھا گیا جو بلندی پر برفانی ذرات بننے کا نتیجہ تھا جبکہ مختلف ممالک میں ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلیاں بھی دیکھی گئی۔ اگرچہ دھماکہ تو کسی نے دیکھا نہیں مگر اس کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا جو مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ وہاں موجود 800 اسکوائر میل رقبے پر پھیلا جنگل یا 8 کروڑ درخت مکمل طور پر غائب ہو چکے تھے اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہ آ سکی۔ سائنسدانوں کا ابتدا میں ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثر کا نتیجہ ہے مگر اس مقام پر کبھی بھی کوئی گڑھا دریافت نہیں ہو سکا مگر جنگل کا جتنا بڑا حصہ مکمل طور پر سپاٹ ہو گیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ دھماکہ ہوا کیوں اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا مگر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب سے ہی سائنسدانوں کے ذہن چکرا رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور وجہ کیا تھی۔ خوش قسمتی سے وہ علاقہ آباد نہیں تھا ورنہ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو سکتا تھا مگر دھماکے کے حرارت کو دور دراز کے قصبوں کے رہائشیوں نے محسوس کیا تھا۔ ایک عینی شاہد نے اس موقع پر بتایا آسمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اور جنگل کے اوپر آسمان کا شمالی حصہ آگ سے بھرا ہوا لگتا تھا۔ اس کا کہنا تھا اس وقت ایک آسمان میں ایک دھماکہ ہوا اور بہت بڑا کریش ہوا، ایسا کریش جس کو سن کر لگتا تھا کہ آسمان سے پتھر برس رہے ہوں یا گنوں کی فائرنگ ہو رہی ہو۔ اسے ٹنگوسکا ایونٹ کا نام دیا گیا جو انسانی تاریخ کا سب سے طاقتور ریکارڈڈ دھماکہ بھی ہے جس سے خارج ہونے والی طاقت ہیروشیما میں گرائے جانے والے ایٹم بم سے 185 گنا زیادہ تھی۔ مگر ایک صدی سے بھی زائد عرصے بعد بھی محققین کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات موجود ہیں کہ آخر اس جگہ ہوا کیا تھا۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ایک سیارچہ اس دھماکے کی وجہ تھی مگر اتنے بڑے خلائی جسم کے شواہد اب تک دریافت نہیں ہو سکے۔ کچھ حلقوں کے خیال میں یہ آتش فشاں پھٹنے یا کان کنی کا کوئی حادثہ تھا مگر اس کے بھی شواہد نہیں مل سکے۔ در حقیقت سربیا کے اس خطے کا موسم ڈرامائی قسم کا ہے۔ جب موسم سرما کا دورانیہ تو بہت طویل ہوتا ہے جبکہ گرمی کا موسم بہت مختصر جس کے باعث سطح میں ایسی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جن میں رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے بلکہ وہاں پہنچنا بھی بہت مشکل ہے۔ جب دھماکہ ہوا تو کسی کو بھی تحقیقات کے لیے وہاں جانے نہیں دیا گیا کیونکہ روسی حکام کو مختلف قسم کے خدشات تھے۔ 1927 میں روس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے آخرکار اس جگہ کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ دھماکے کے لگ بھگ 20 سال بعد بھی وہاں ہونے والا نقصان ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس ٹیم نے خیال ظاہر کیا کہ ایک خلائی جسم فضا میں پھٹا جس سے یہ نقصان ہوا مگر کوئی بھی گڑھا یا خلائی ذرات دریافت نہیں ہو سکے۔ تو ٹیم نے یہ وضاحت کی کہ وہاں کا دلدلی خطہ اتنا زیادہ نرم تھا کہ اس سے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا جبکہ تمام تر ملبہ اس کے اندر دفن ہو گیا مگر دلدلی حصے کی گہرائی میں کچھ بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ اور کچھ دہائیوں بعد روسی سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کوئی شہاب ثاقب نہیں بلکہ دمدار ستارہ تھا جن کا زیادہ تر حصہ چٹانی نہیں بلکہ برف پر مبنی ہوتا ہے۔ زمین کے ماحول پر ہونے والی تباہی کے بعد برف بخارات بن کر اڑ گئی مگر یہ خیال بھی درست ثابت نہیں ہو سکا۔ تو پھر عجیب خیالات سامنے آئے جیسے کسی خلائی مخلوق کا اسپیس کرافٹ اس مقام پر گر کر تباہ ہوا جس میں محققین نے اس قسم کے مقناطیسی پتھر اور سلیکیٹ کے ننھے دریافت کو دریافت کیا جو کہ کسی بھی شہاب ثاقب کا ایک اہم جزو مانا جاتا ہے مگر بحث تھم نہیں سکی اور 1973 میں ایک تحقیق میں اندیا دیا گیا کہ ایک بلیک ہول کا زمین سے ٹکراؤ اس دھماکے کا نتیجہ ہوا مگر اس کی تردید پر مبنی تحقیق بھی فوری طور پر سامنے آ گئی۔ 2014 میں یوکرین کی ماہرین کے ایک ٹیم نے دھماکے کے مقام سے 1978 کے کیے جانے والے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا اور انہوں نے دریافت کیا کہ اس میں کاربن منرل بھی پائے گئے ہیں جو بھی کسی شہاب ثاقب کا اہم جز ہوتے ہیں مگر یہ بھی واضح نتیجہ نہیں تھا۔ اور 2020 میں ایک تحقیق میں خیال ظاہر کیا گیا کہ ایک بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے قریب
گیا کہ بہت بڑا شاک ویو پیدا کر سکے، مگر ٹکرائے بغیر زمین کے پاس سے گزر گیا یا ہوا میں ہی پھٹ گیا اور شاک ویو کا اثر اس خطے میں دیکھنے پر آیا۔ تو یہ واقعہ اب تک انسانی تاریخ کے چند پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے، جس پر اب تک تحقیقی کام جاری ہے اور آنے والے برسوں میں اس حوالے سے مزید خیالات سامنے آتے رہیں گے۔ تاریخ عالم میں کافی سارے دلچسپ اور عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو سیریز میں ہمارے اس چینل پر کور کریں گے، تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔